والسماء ذات البروج. تو جان لیتے ہیں کیسا ہونے والا ہے ہفتہ آپ لوگ کے لیے، کیا گائیڈنس اور کیا میسیجز آ رہے ہیں فار دس ویک. سب سے پہلا جو یہاں پر کارڈ ہے نا آپ لوگ کے لیے، دیٹ از دا کنگ آف کپس، دا ٹاور اینڈ دی فور آف کپس. اب یہ انرجیز بتا رہا ہے آپ لوگ کے لیے جیسے کہ آپ اپنی لائف میں اس ہفتے کی شروعات کافی زیادہ ویسی انرجی سے کرو گے جہاں پہ بہت آپ کنٹینٹ ہو، سیٹسفائیڈ ہو اپنے من میں، اینڈ کوئی چیزوں کو اچیو کرنے کی یا کسی چیز سے آپ obsessed نہیں ہو، چاہے وہ رشتہ ہے، کام ہے، ہر چیز میں بڑے اسٹیبل فیل کرو گے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، یہ ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو بھی ٹھیک ہے. بے چین نہیں رہو گے، شانتی سے ہفتے کی شروعات کرو گے اینڈ کافی زیادہ اسٹیبل فیل کرو گے. اوکے ناؤ مڈ ویک میں یو ول ایکسپیرینس کہ سڈنلی کوئی چینجز ایسے آ رہے ہیں جو ان ایکسپیکٹیڈ ہے، مطلب آپ نے سوچا نہیں تھا کہ یہ چیز ایسی ہو جائے گی، ایسے ورک آؤٹ کر جائے گی، بٹ ایونچولی جو ہوگا اچھے کے لیے ہوگا. تو وہ آپ ٹینشن مت لیجیے کہ ارے یار یہ ایسے کیوں ہوا. اگر کوئی کام ہونے میں دیری ہو رہی تو پریشان مت ہوئیے گا، وہ آگے جا کے صحیح سمے پر ہو جائے گی. سو تھوڑا سا ان ایکسپیکٹڈ چینجز کے لیے ہفتے کے بیچ میں پریپیئرڈ رہیے گا، یہ آپ لوگ کے لیے ایڈوائز ہے. اینڈ وہی ہر کام جو بھی آپ مڈ ویک میں کرو گے نا کافی دھیان سے کرنا، کوشیسلی کرنا تاکہ کوئی غلطی نہ ہو، کوئی مسٹیک نہ ہو، اویئرنیس سے کرنا، بہت لائٹلی لے کے چیزوں کو مت کرنا، یہ آپ لوگ کے لیے ایڈوائز ہے. وہیں ساتھ ہی ساتھ جو اینڈ آف دی ویک کے کارڈز آئے ہیں آپ لوگوں کے لیے، دس ٹاکس اباؤٹ دی فور آف پینٹیکلس. فور آف پینٹیکلس بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے پاس میں پیسہ تو ہے آج کے ٹائم پر، لیکن وہ پیسے کے فائنینشیل اسٹریس آپ کو بہت ہے کہ یہ پیسے کو میں کہاں انویسٹ کروں، کیسے مینیج کروں، کہیں یہ پیسہ ختم نہ ہو جائے، مجھے اور پیسہ اس کا کمانا ہے. یا فور سم پیپل یہ بھی ایکسپیرینس کر سکتے ہیں لیوز کی آپ کو یہ بار بار ٹینشن ستاتی ہے کہ پیسہ آتا ہے تو چلا بھی جاتا ہے، فائنینشیل مینجمنٹ نہیں کر پا رہے ہو، اینڈ وہ کہیں نہ کہیں ڈر یار میری سیونگز نہ ختم ہو جائے، میری سیونگز نہ ختم ہو جائے. سو دیکھو یہ پیسے کا کہتے ہیں نا، لکشمی جی ایسی ہوتی ہیں، لکشمی جی چنچل ہیں. تو ہمیشہ جب آپ کوئی خرچہ کرتے ہو نا تو من میں یہ نہ سوچا کرو ارے یار میرا پیسہ خرچہ ہو گیا اب میرے پاس نہیں آئے گا. نہیں، اگر جس انسان کو پتہ ہے اس کے بینک میں ہر مہینے 10 لاکھ یا 1 کروڑ آنے والا ہے، وہ 100,000 10,000 خرچ کرنے کے لیے نہیں سوچے گا. تو یہ ایک بڑی ابنڈنٹ سوچ آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ بھگوان اگر میں پیسہ خرچ کر رہا ہوں نا، مجھے پتہ ہے جو بھی میں پیسہ خرچ کرتا ہوں میرے پاس انٹو 10 ٹائمز ہو کر آتا ہے. جب من میں وشواس ہوگا، یہ بھروسہ ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی خرچ ہو رہے ہیں ہمارے پاس وہ واپس آئیں گے. بھلے اس میں آف کورس ہمیں پریکٹیکل بیلنس بھی رکھنا پڑتا ہے، بٹ من میں نہیں یہ ڈر ہٹا دینا چاہیے کہ او گاڈ پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا. آئی نو ہم انسان ہیں، کئی بار وہ فیلنگز آتی بھی ہیں اینڈ اٹ ہیپنز، آئی نو دیٹ، بٹ اسٹل اپنے لیے بار بار یہ مائنڈ سیٹ کے اوپر کوشش کرنا تو آپ کے لیے اچھا رہے گا. نہیں تو جتنا منی کو لے کے obsessed رہو گے، جتنا پیسے کے یہ بچا لے، وہ بھی بچا لے، ایسے بھی بچا لے، تو اتنی آپ ابنڈنس نہیں کریٹ کر پاؤ گے. جتنا آپ کے ہاتھ سے پیسے کی انرجی باہر جائے گی نا، اتنی دگنی ہو کر آپ کے پاس میں آتی ہے. یہ مانا جاتا ہے ایز پر اسپریچول مینیفیسٹیشنز کے حساب سے. تو یہ آل اوور ایڈوائز ہے. اینڈ ویسے بھی چیزوں کو لیٹ گو کرنا. کئی بار دیکھا گیا ہے کہ انسان اپنی ابنڈنس کی انرجیز کو دیکھتا ہے کہ پیسہ کب آنے لگ گیا ہے، تو جب ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے شاید سے وہ کسی کو معاف نہیں کر رہے، ایموشنل بلاکیجز ہیں اس وجہ سے. اس لیے ہمیشہ سب کو معاف کرنے میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. کوئی بھی ایموشنس کو پکڑ کے نہ رکھیں، سب کچھ لیٹ گو کر دو تو زیادہ اچھا مانا جائے گا آپ لوگوں کے لیے. اوکے سو یہ آل اوور ایڈوائز آئی ہے فار دس ویک لیوز. آئی ہوپ اس سے کنیکٹ اینڈ ریزونیٹ ہو پائے ہو. ویسے ہفتے کی شروعات سے لے کے ہفتے کی شروعات اور اینڈ کا کارڈ اچھے دکھ رہے ہیں مجھے آپ لوگوں کے لیے. مڈ ویک سلو اینڈ تھوڑا سا ان ایکسپیکٹڈ رہ سکتا ہے، ادروائز اٹس گڈ فار دس ویک. سو آئی ہوپ اس سے آپ کنیکٹ اینڈ ریزونیٹ ہو پائے ہو. کمنٹ باکس میں بتانا دیدی. جن کے پاس انفارچونیٹلی اگر اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں میم سے، انگلش میں ایم سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے، تو یہ جنرلائز انفارمیشن فار شور آپ کی مدد انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کریں گی. اور لیوز تاریخیں نوٹ کر لیجئے. 16 آف ڈسمبر سے ہم شروع کریں گے، 22 آف ڈسمبر پہ ہم اسے ختم کریں گے. تو جو لیوز سب سے پہلے جو طریقہ کار ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم تاریخوں کی بات کرتے ہیں.
16, 17 थोड़े से स्लो डेज इंडिकेट होते हैं। स्लो किसी भी हवाले से हो सकते हैं। स्लो ये हो सकते हैं कि जो है मतलब कोई भी आप इनकी पोजीशन कह लीजिए कि जो है नहीं दिल जाएगा, बेजारियत हो सकती है, यानी किसी जो है किसी की बात किसी के लिए जजमेंटल हो सकते हैं। तो मैं तो कहूँगी जजमेंटल ना होइए, अगले बंदे से कंफर्म कर लीजिए क्या जो है, अगर आप जजमेंटल हो रहे हैं तो क्या सिचुएशन ठीक है, मतलब आप जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। तो इतना सा जो है यहाँ पे आपने एक एहतियात करनी है। 18th ऑफ दिसंबर से आपका सितारा परफेक्ट होता है, बेहतर होता है, एक कंफर्ट जोन में आप एंटर होते हैं। और हो सकता है कि 22nd ऑफ दिसंबर से पहले किसी काम के होने का रिलीफ मिले, या कहीं से कोई पैसे आने का जो रिलीफ है वो मेरे लियोस का मूड अच्छा कर जाए और आपके लिए वहाँ पे अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए। अब यहाँ पे अगर आपको याद होगा लियोस, तो एक सितारे की मैं कहानी सुनाती होती हूँ जिसने 5th ऑफ नवंबर से यहाँ पे कदम रखा। अच्छा, 7th ऑफ दिसंबर से इसने उल्टा चलना शुरू कर दिया, और ये अभी भी इसकी जो रफ्तार है ऐसी है। और ये कर क्या सकता है कि आपके बने बनाए मामलात, वो आपके बिज़नेस एलाइज हैं, वो आपके सोशल रिलेशंस हैं, मतलब एक तो चलिए ये कॉन्फिडेंस दे रहा है, अच्छी बात है। ये अगर आपको जारहाना मिजाज करता है तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर ये नहीं करता जो है वो आपका ये जारहाना मिजाज अगले पे कोई बिजलियां गिरा सकता है, तो लियोज़ वो गलत बात हो जाएगी। मुझे नहीं पता ये क्या इम्तिहान ले सकता है। मैं तो कभी दाएं बाएं करके समझाने की सिर्फ कोशिश करती हूँ कि अगर ये ऐसा करे तो आपने इसका शिकार बिल्कुल भी नहीं होना। लेकिन ये शुक्र है कि ये 7 दिसंबर को आया था, जो 8 दिसंबर से आया है वो अपनी पूरी कोशिश में है कि आपके ताल्लुकात को ख़राब ना होने दे, ना आपके लाइफ पार्टनर के साथ, ना आपके बिज़नेस पार्टनर के साथ, ना आपके सोशल रिलेशंस को। लेकिन क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज़ है, इसको ज़रा सा आपने अपने अपने मिजाज को आपने कंट्रोल करना होगा। स्पेशली ब्लड प्रेशर का बहुत जो लियोज़ बीमार हैं ध्यान रखें, क्योंकि ये हायर साइड पे ब्लड लेके जा सकता है आपका। तो अपना आपने ख्याल भी रखना है, और अपने टेम्परामेंट को ठंडा करने के लिए दुरूद शरीफ पढ़िए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़िए। ठंडी चीज़ें हैं ताकि जो मिजाज का जलाल है ये आपके ताल्लुकात को डिस्टर्ब ना करे। जो बाकी मैंने आपको हफ्ते की पोजीशन हमने आपको क्लियर कर दी। फिर एक सितारा जो कि अभी आपके हक में जिसने सीधा हुआ है लियोज़, आपको याद होगा कि ये भी आपको हमने कहा होगा। तो एक यहाँ पे आया था 23 जो है 23rd थी ये नवंबर की, और एक यहाँ पे 3rd ऑफ नवंबर से था, यानी उससे भी पहले से था। लेकिन फिर हुआ ये कि इनमें से एक सितारे को शरारत सूझी, और इसने क्या किया कि 26 नवंबर से कितनी देखें तारीखें याद रखनी पड़ती हैं, 26 ऑफ नवंबर से इसने उल्टा चलना शुरू कर दिया, और जो है इसकी रेट्रोग्रेशन स्टार्ट हो गई जो है। और उसने क्या किया कि ये आपके ताल्लुकात को, लव लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता था। ये आपके बच्चों के मामलात में आपको उनसे रिलेटेड कोई इनसिक्योरिटी दिला सकता था। तो ये यहाँ पे जो है इसकी ख़राबी जो है वहाँ पे इन मामलात को डिस्टर्ब कर सकती थी। अब ये जो है इसी हफ्ते इसकी पोजीशन स्ट्रेट हो गई है आपके हक में, और मुझे रब के हुक्म से उम्मीद है कि एक कामनेस आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला, और ये यहाँ पे आपके लिए कोई फेवरेबल काम करेंगे। ये आपके लिए यहाँ पे अब आपके इस हाउस का ताल्लुक़ है बच्चों वाले मामलात और रोमांस से रिलेटेड मामलात।
تو یہ اب وہاں پہ اس کو کوزی کرے گا، اب اس ہاؤس کی پوزیشن یعنی کہ ان کے معاملات کو آپ کے حق میں بہتر کرے گا۔ اور اس کے بعد جی ایک ستارہ جو کہ 26 مئی کو جس نے قدم رکھا، اور میں نے کہا تھا دوستیوں کے معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے، آپ کی کوئی اللہ اسٹرانگ ڈیزائرز جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے پوری ہو سکتی ہیں، لیکن 10 اکتوبر سے یہ ستارہ بھی ذرا الٹا چلنا شروع ہو گیا۔ تو یہ کر کیا سکتا ہے کہ آپ کو صرف انسیکیور کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہے برا کہ دوستیاں خراب کر دے، رشتے توڑوا دے، لیکن جو ہے تھوڑا سا اس میں جیسے کوئی خواہشات کے راستے میں کوئی ڈیلے والا پرابلم آ سکتا ہے، کوئی ڈیلے والی چیزیں آپ کو سفر کرنی پڑ سکتی ہیں، تو یہ یہاں پہ صرف اتنا سا ایک رول ایسا پلے کرے گا۔ اور اس کے علاوہ جی جو ہے ایک ستارہ جو اور سیدھا ہوا ابھی 16 نومبر کو ہوا، اس سے یعنی دسمبر سے پچھلے مہینے 16 نومبر کو سیدھا ہوا، ایک ابھی 16 دسمبر کو ہوا پر یہ 16 نومبر سے سیدھا ہو گیا تھا، جس کی بنا پہ ہم نے کہا تھا اب لیوز اپنے مالی معاملات میں آزاد ہیں، سیلنگ، بائنگ، ریکوری، وراثتی معاملات کو اگر آپ نے ریزالو کرنا ہے تو اب آپ اپنے ان معاملات میں آزاد ہیں۔ وارننگ زون ایک ہی ہے جس کا ہم ہر بار آپ سے ذکر کرتے ہیں، سب سے زیادہ تو لیوز اسٹوڈنٹس ہیں، ہارڈ ورک اور جسٹ ہارڈ ورک، اسی سے ہی آپ اپنا ٹاسک حاصل کر سکتے ہیں، قسمت پہ نہ چھوڑیے گا۔ اس کے علاوہ سسرالی رشتہ داریاں پھر جو ہے ان میں محتاط رہیے گا، خاندانی رشتہ داریوں میں محتاط رہیے گا، سبلنگز کے ساتھ تعلقات میں محتاط رہیے گا۔ پھر وہ لیوز جو اندرون ملک یا بیرون ملک ہجرت یا ٹریول کرنا چاہتے ہیں، اول تو صدقہ دے کے کریں، امیگریشن یا مائگریشن کی کوشش اگر ہے تو اگر اس وقت ہچز آ رہی ہیں تو بالکل خندہ پیشانی کے ساتھ چلیے، اور جو لوگ ہجرت کر چکے ہیں اور پریشان ہیں وہ بھی صبر کے ساتھ چل رہی ہے۔ ایک ہی ڈیٹ دے رہی ہوں ان سارے معاملات کو جو آپ کو ان مسئلوں سے لیوز نکالے گی، وہ تاریخ ہے 20 مارچ 2025۔ اور دوسرا اگر کوئی لیگل میٹرز ہیں، پیپر ورک ہے، نہیں چیزیں قابو میں آ رہی ہیں تو بھی یہی تاریخ ہے۔ اور کہنا بھی یہ چاہوں گی کہ اگر کوئی ایسی پرابلم آ بھی جائے تو اسے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا، آپ نے کورٹ کچہری میں نہیں جانا، ورنہ وہ معاملات جو ہیں آپ کے لیے وبال جان نہ بنے اور معاملات جو ہیں وہ کھنچ نہ جائیں، تو یہ ذرا سا آپ نے یہاں پہ احتیاط کرنی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارا اگلا ستارہ ورگو یعنی کہ برج سنبلا، جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں پے اور انگلش میں پی، پے پنکھے والا اور پی پاکستان والا، چائے مانگی گئی تھی ٹیم کی طرف سے، اپنا پیٹ پوجا کر کے پبلک کو خیال نہیں ہے کہ ٹیم کو چائے دینی چاہیے، تو یہ میں جن کو سنا رہی ہوں آپ کو نہیں، میسج انہیں مل جانا چاہیے کہ اپنی پیٹ پوجا کا خیال ہے بس۔ تو جی جو ہے یہاں پہ جو ہے ستارہ جو ہے وہاں پہ آپ کے لیے میں فمبل کرنا شروع ہو گئی۔ آپ اس ستارے سے اگر آپ کا نام پی سے اور پے سے شروع ہوتا ہے تو آپ بالکل اس ستارے سے اپنی گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ تو جی شروع کرتے ہیں، یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ 16 دسمبر سے ہم شروع کریں گے، 22 دسمبر پہ ہم اسے اینڈ کریں گے۔ اچھا جی 16 اور 17 کے ڈیز بھی ٹھیک ہیں، دین 21 اور 22 کا ڈے بھی ورگو ٹھیک ہے، بٹ یہ جو 3 دن ہیں 18 دسمبر، 19 دسمبر اینڈ 20 دسمبر، 18، 19 اور 20 دسمبر کی جو 3 تاریخیں ہیں، ان میں جو